اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين مولا امام علی نقی علیہ السلام سے توسل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایوہ الہاد النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا تمجدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند ایک مرتبہ اور مل کے يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ مل کے صلوات بھی دیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی تعزیت آپ کی جانب سے ہماری جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں شب 3 رجب المرجب ہو جائے گی جیسے شب جمعہ کا آغاز ہوگا اور تقریباً اس وقت میرے پاس 15 سے 17 منٹ ہیں کہ بشمول مصائب مجھے بات مکمل کرنی اس لیے کہ چند دقیقے ماتمداری کے لیے بھی ہیں اور آپ حضرات کی توجہات رہیں تو میں 2-3 بڑے اہم نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے امامت کی بہت توجہ کیجیے گا. امامت میں مکتب تشیع کے مطابق بلوغت کی شرط نہیں ہے. یعنی یہ کہ منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پر سن و سال میں وہ بالغ بھی ہو چکے ہوں. اس لیے کہ امام یہاں آ کر نہیں بنا کرتے, امام خدا کے پاس سے بن کر آتے ہیں. تو اگر کوئی 7 برس کی عمر میں امام ہو تو وہ ویسے ہی علم کے حامل ہے کہ جیسے کوئی 40 برس کی عمر میں امام ہو. اس لیے کہ ان کا علم کسبی نہیں ہوتا بلکہ لدنی ہوتا ہے. کسبی کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو حاصل کیا جائے, لدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جائے. تو جہاں کسبی علم ہو اس کا تعلق ہے کہ انسان آئے گا, سیکھے گا, اس کے بعد اپنے معلومات کو بڑھائے گا. لیکن جہاں لدنی ہے وہاں آغوش رسالت میں ہو تو وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ روایات کے مطابق جب وہ شکم مادر میں ہوں تب بھی وہ آوازوں کو سنتے ہیں اور نسلوں کو پہچانتے ہیں. ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سارا خلاصہ ہے امامت امام علی نقی علیہ السلام کا کہ جن کی امامت کا آغاز 6 برس کے سن میں ہو چکا ہے. آپ یہ مظلومیت دیکھیے گا ائمہ علیہ السلام کی کہ 9 برس یعنی 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, امام جواد علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام جنہیں ہم امام علی نقی علیہ السلام کے لقب سے واقف ہیں. ہمارے مومنین زیادہ تر عراق اور ایران میں امام ہادی علیہ السلام کے لقب سے معروف ہیں زیادہ. تو امام جواد علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام, ان 3 ائمہ کی کل مدت حیات ظاہری وہ مل کے 100 سال بھی نہیں بنتی. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہے 25 سال کے سن میں, امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے 42 سال کے سن میں, امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے 28 سال کے سن میں. اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا یہ 95 برس بنتے, 100 بھی پورے نہیں بنتے. 3 ائمہ کا زمانہ جنہیں اللہ نے اپنی جانب سے خاص وہ جو حجت اللہ ناطق ہو, ہدایت کے لیے بھیجا ہو. اتنی بے قدری کی انسانوں نے کہ 3 ائمہ کا مکمل زمانہ, میں منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مکمل حیات کی بات کر رہا ہوں, وہ 95 برس سے زیادہ نہیں ہے. اور ان میں امام علی نقی علیہ السلام شامل ہیں. امام کا جو بہت بنیادی ترین کام ہے وہ ہے معاشرے کی تربیت کرنا. لیکن میرے پاس میں نے عرض کیا کہ 15-17 منٹ ہے فقط. امام کا جو بنیادی ترین کام ہے
وہ ہے کہ معاشرے کو کمال تک لے جائے. اس کمال تک پہنچانے کے لیے امام ہادی علیہ السلام کی جانب سے دو نایاب تحفے ہم تک پہنچے ہیں. ایک ہے زیارت جامع کبیرہ اور دوسرا روز عید غدیر زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجے گا, جلدی جلدی بھیجتے چلے جائیں. اللہم صلی علی محمد. بقول علماء کے کہ اگر خدا کا مکمل تعارف کسی دعا میں دیکھنا ہو تو ہے دعائے جوشن کبیر, جو ہم رمضان المبارک میں پڑھیں گے انشاءاللہ. شب قدر میں پڑھنے کی تاکید ہے, لیکن ساتھ میں شب پہلی رمضان المبارک میں بھی پڑھنے کی خاص تاکید ہے, جسے مومنین مس کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شب پہلی رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں, تو آپ ابھی سے ذہن میں رکھیے گا, فقط شب قدر میں سے نہیں پڑھنا, شب 19, شب 21, شب 23, بلکہ شب پہلی رمضان المبارک تو خاص تاکید ہے دعائے جوشن کبیر پڑھ کر رمضان المبارک کا آغاز کیا جائے. تو خدا متعال کا ایک طرح سے وہ تعارف کہ جو ہم تک پہنچ سکے مکمل خدا کے 100 نام, معذرت 1000 نام 1000 صفات کے ساتھ, وہ دعائے جوشن کبیر. محمد اور آل محمد کا مکمل تعارف کس مقام پر ہے؟ زیارت جامع کبیرہ. اس کے بغیر معرفت امام کا ایک بہت بڑا باب بند ہے, پہنچ نہیں سکتے معرفت امام تک. یہ کس نے تعلیم فرمائی ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام نے. جب عبداللہ ابن موسیٰ نخعی نے آ کر کہا کہ مولا کو ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ آپ میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤں تو زیارت جامع کبیرہ کو پڑھوں, یعنی چاہے نجف جاؤں, چاہے کربلا جاؤں, چاہے مدینہ منورہ جاؤں, چاہے سامرہ جاؤں, چاہے کاظمین جاؤں, اور یہاں پر اپنے شہر سے آپ تمام معصومین کی نیت سے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں. ہم نے تو قم میں حلقے دیکھیں باقاعدہ زیارت جامع کبیرہ پر علمی گفتگو کرتے ہوئے, باقاعدہ درس ہوتے ہیں زیارت جامع کبیرہ کے, اس پر شروحات لکھی گئی ہیں, اور ہفتے وار زیارت جامع کبیرہ, جیسے کہ ویکلی شیڈیول میں دعائے کمیل, دعائے توسل شامل ہوتی ہے, زیارت جامع کبیرہ وہ حرم کے شیڈیول میں شامل ہے. اتنی اوتھینٹک زیارت ہے اور اتنی اہم زیارت ہے, اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیے. بلکہ آیت اللہ مرشد نجفی کے مطابق تو ارلی مارننگ پریکٹس ایک مومن کی ہونی چاہیے زیارت جامع کبیرہ. وہ کہتے ہیں کہ صبح کا آغاز نماز شب سے توفیق ہو سکے, نماز فجر, عبادت اور زیارت جامع کبیرہ, ہر صبح کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے. یہ تحفہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا. روز عید غدیر زیارت امیر المومنین جا کر پڑھیے گا. تقریباً 30 سے زیادہ آیات امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت میں بیان کی. معمولاً زیارت میں آیات اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. آیات کے ذریعے سے بار بار ثابت کیا کہ میرے جد علی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی, لہٰذا وہ خلیفہ بلا فصل تھے. اچھا, یہ بھی جب امام کو مدینہ سے سامرہ لے جا رہے تھے, دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے امام کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے, انہیں امام پر گفتگو کرتے ہیں. جب امام کو سامرہ لے جا رہے تھے مدینہ سے, تو ایک تو یہ کہ اہل مدینہ جمع ہو گئے تھے بہت بڑی تعداد میں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو امام مدینہ سے گیا وہ واپس نہیں پلٹا, چاہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو, آقا امام حسین علیہ السلام ہو, امام کاظم علیہ السلام ہو. ان کی نگاہ میں یہ تمام ائمہ گزر چکے ہیں کہ جو ایک دفعہ مدینہ سے لے جایا گیا وہ واپس نہیں پلٹا. لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام کے ارد گرد ایک کثیر تعداد میں مومنین جمع تھے. لیکن بہرحال مصلحت الہی تھی, متوکل کا ایک لشکر بھی آیا تھا لینے کے لیے, اور امام کو ظاہری طور پر بالجبر کہا کہ نہیں آپ کو سامرہ تو چلنا پڑے گا. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ کوئی آسانی بھی ہوتی ہے. یہ اپنی زندگیوں میں ہمت نہ ہاریں. میں فراموش نہ کرتا ہوں, لہٰذا میں آپ کو ابھی امام علی نقی علیہ السلام ہی کا یہ فقرہ بھی سنا دوں. ابو ہاشم جعفری کا نام آپ نے سنا ہے. یہ وہی صحابی ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے ہندی زبان میں بات کرنا شروع کی, اور ابو ہاشم جعفری کو تعجب ہوا کہ امام تو کبھی ہندوستان گئے نہیں, تو ہندی زبان میں کیسے بات کر رہے ہیں. تو امام نے ایک کنکری لی اور اس پہ اپنا لعاب دہن مس کیا اور کہا اسے چوس لو. اور ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں جیسے لعاب امامت مجھ میں منتقل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میں 72 زبانوں کا جاننے والا ہوں. اب آپ خود ہی صلوات پڑھتے جائیں, وقت نہیں میرے پاس. اللہ صلی اللہ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ ابو ہاشم جعفری ہیں حضرت جعفر طیار امیر المومنین کے برادر, ان کی اولاد میں سے, اس خاطر جعفری انہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جعفر طیار کی اولاد میں سے, اور انہوں نے 4 ائمہ کے زمانے اس طرح سے درک کیا کہ 4 ائمہ کے صحابی ہیں. یہ داؤد ابن قاسم ان کا اصل نام ہے. امام رضا علیہ السلام, امام جواد علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی ہیں. ابو ہاشم جعفری بہت بڑا مقام ہے ان کا.
وقت نہیں میرے پاس کہ ہم اس تفصیل میں جا سکیں. کثرت کے ساتھ فقہ پر، تفسیر پر، کلام پر احادیث موجود ہیں ابو ہاشم جعفری کے، امام کے قریبی ترین چاہنے والوں میں سے. بہرحال ایک مرتبہ بہت سختی میں آ گئے. شیخ صدوق نے اعمال صدوق میں سے لکھا ہے ان مع العسر یسرا پہ بات شروع ہوئی کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی بھی ہے. تو بہت فائنینشلی بہت مشکل میں آ گئے. پہنچے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس. اب امام علی نقی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو زبان پر بہرحال چاہے کتنے ہی بافضیلت ہوں، معصوم تو فقط 14 ہے نا اس میں، تو زبان پر ایک جملہ ایسا آ گیا کہ جس میں شکوہ موجود تھا. دیکھیں دعا ضرور کرنی چاہیے لیکن شکوہ کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں بڑی تھن لائن ہے. بلکہ میں آپ سرچ کروں، فقر و غربت میں اضافے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی غربت کا ذکر ہر انسان کے سامنے کرتا رہے. بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کسی حال میں خوش نہیں ہوتے بلکہ ایگزیجوریٹ بھی تھوڑا سا کر دیتے ہیں کہ تھوڑی سمپتھیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہ ہر ایک سے کہیں گے حالات بڑے خراب ہیں، بہت مشکل میں ہوں، دعا کرنا. جو ہر ایک سے یہ کہتا پھرتا ہے نا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، حدیث میں آیا ہے کہ غربت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم اپنی غربت کو انسانوں کے سامنے بیان کرو. کیوں بیان کرتے ان کے سامنے؟ مشیت الہی نا، کوشش کرو اور اللہ کے سامنے بیان کرو. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. یہ زندگی گزارنے کا بڑا ایک اہم اصول ہے. ہاں جس سے آپ کوئی مشورہ لینا چاہیں، کبھی کوئی فائنینشلی کسی معاملے میں ہیلپ لینا چاہیں، وہ ایک کا دکھ کا افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن ہر اٹھنے بیٹھنے والے سے ہر محفل میں ذکر کسی طرح سے اشارتن کرنا شروع کر دینا کہ جناب نہیں آج مشکل میں ہوں، حالات بہت خراب ہیں، یہ خود غربت کا سبب ہے. ابو ہاشم جعفری آئے 10ویں امام سے بیان کیا کہ مولا میں تنگ دستی میں ہوں. اب امام کے سامنے تو خیر کہنا کوئی غلط بات نہیں، لیکن چونکہ شکوہ زبان پر آ گیا، امام نے کہا کہ بس اتنا ہی کہا تھا. ابھی بات آغاز کیا تھا. امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے یہ سوچنے لگے کہ داؤد ابن قاسم ان کا نام ہے، کہ سوچنے لگے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی، کون سی نعمت ہے؟ امام نے کہا سب سے پہلے تو یہ عافیت اور سلامتی جو اللہ نے تیرے بدن میں عنایت فرمائی ہے. آج ہم 1400 برس بعد محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کتنی بڑی نعمت ہے. بڑے بڑے ملینرز ہوتے ہیں، پتہ نہیں ملینز خرچ کرتے ہیں ایک اچھی نیند کے لیے. امام نے کہا کہ یہ جو سلامتی اللہ نے تجھے عطا کی ہے، کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ تو شکر کرے؟ میں آپ کے سامنے ایک دعا بھی بتاتا ہوں، کتنا کمپلیٹ دین ہے ہمارا. جب رفع حاجت کے لیے واش روم جائیں، باہر نکلیں، اس میں بھی ایک دعا ہے. باہر نکلو اور دعا پڑھو. وہ دعا کون سی ہے؟ من لا یعز الفقیر جلد نمبر 1 میں شیخ صدوق نے سے لکھا ہے. دعا ہے الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے میرے جسم سے وہ کہ جو میرے جسم کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا تھا اسے خارج کر دیا. وابقى فی قوتہ، اور جو کچھ اس کھانے میں میرے لیے مفید تھا وہ میرے جسم میں باقی رکھا. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کہاں ہے مولا علی کا نام لینے والے، نعرہ حیدری کہنے والے؟ وہ یہ قابل شکر نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب رفع حاجت سے باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو. ہمیں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ، جو مضر تھا وہ میرے جسم سے خارج ہو گیا، جس میں میرے لیے قوت تھی مفید تھا وہ میرے جسم میں رہ گیا، جذب ہو گیا. فیا لہا من نعمت لا یقدر القادرون قدرہا. پھر فرمایا کہ کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ قدر کرنے والوں قدر ہی نہیں، ان کی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت انہیں عطا کی ہے. ایک امام نے کہا کہ یہ جو تیرے بدن میں اللہ نے سلامتی عطا کی یہ نعمت نہیں ہے. وہ شکوہ کرنے آئے تھے نا. کہا پہلی نعمت ہے سلامتی. دوسرا فرمایا ایمان. سبحان اللہ. ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ کتنے ہیں اس وقت جہاں میں کہ جو اس ایمان کی نعمت سے محروم ہیں. میرے خیال میں شاید 2 یا 3% ہوں گے جو واقعا حقیقی ایمان پر ہیں، اور ان میں سے کم یہ کہ محبت کی حد تک اور ان ائمہ پر یقین کی حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے
کہ جب لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، آپ شب 3 رجب المرجب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر فرش عذاب میں موجود ہیں. یہ نعمت نہیں؟ آپ سوچ لیجیے گا کہ شہر کی آبادی کتنی ہے، اس میں سے کتنے فیصد لوگوں کو توفیق عطا ہوئی کہ انہیں یہ پتا بھی ہو کہ آج ایک حجت خدا کی شہادت ہے. ان میں سے آپ شامل ہیں. کیا آپ چنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا آپ منتخب شدہ نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنے بھی نقوی سادات ہیں بالخصوص میں ان سے گزارش کروں گا، آج ان کے جد کی شہادت کی شب ہے. اور پھر فرمایا قناعت. تیسری نعمت اللہ نے تجھے قناعت بھی تو عطا کی ہے. جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی رہنے کی توفیق. ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. امام علی نقی علیہ السلام کو بظاہر جبر کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے مدینہ سے سامرہ. اس میں اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی. روز عید غدیر تھا، مولا کوفہ میں پہنچے. بھائی کسی بھی دن کسی وقت کہیں ہو سکتے تھے، لیکن عید غدیر کے دن کوفہ میں تھے. کوفہ یعنی حرم امیر المومنین. مولا نے کہا ان مامورین سے کہ رک جاؤ، اس وقت میں اپنے جد کی ایک زیارت پڑھوں گا، اس کے بعد آگے چلوں گا. سبحان اللہ. اور روز عید غدیر امام نے ان متوکل کے سپاہیوں کے سامنے فضائل امیر المومنین پر پوری زیارت ارشاد فرمائی. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی سبحان اللہ. اس میں اتنی آیات ارشاد فرمائی. بعض لوگ ایسے تھے کہ جو متوکل کے سپاہیوں میں تھے لیکن امام کے چاہنے والے بھی تھے، تقیے میں تھے. کچھ لوگ تھے کہ جو اس معرفت پہ نہیں تھے، انہیں اس کے ذریعے سے معرفت نصیب ہوئی. امام پر یقین رکھنا سیکھیں. یہ ایک بہت الگ مستقل موضوع ہے، لیکن آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، مجھے یاد ہے کہ سال گزشتہ شہادت پر میں اسے تھوڑا تفصیل سے پیش کر چکا ہوں، لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا. خود امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے وہ واقعہ جو ہم بڑی روا روی میں سنتے رہتے ہیں ویسے، کہ امام جب مدینہ سے سامرہ جا رہے تھے تو سمر تھا اور امام نے ونٹر ڈریسز لیے تھے، اور امام کا ایک چاہنے والا جو اس لشکر میں تھا تو سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تم کیسے امام کو مانتے ہو کہ انہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ پیک سمر ہے اور اس میں اب آپ بھی یہاں پر تعجب کریں گے نا کہ اگر کوئی بہت زیادہ 40 پلس ہو اور کوئی بہت 3-4 جیکٹ اور اوور کوٹ اور پھر پہن کے آ جائے تو. اب یہ چاہنے والے کا امتحان ہوتا ہے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی کلام تم تک پہنچے جو تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو اسے فوراً رد نہ کر دو، اس لیے کہ عصمت فقط صاحبان اہل کے لیے. ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیوں کہا تھا یہ. ٹھیک ہے. آج یہ سائنس سے اگر ٹکرا رہا ہے تو ہو سکتا ہے سائنس 50 سال بعد تبدیل ہو جائے گی، جو کہ بے شمار چیزوں میں ہو چکی ہے. تو امام ایک جگہ پہ پہنچے. مذاق اڑانے والوں نے اس سے یہ بھی کہا کہ تمہارے پہلے جو امام ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے کہ جب روز قیامت قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ایک ایک جگہ سے 100 لوگ اٹھیں گے. تو یہاں تو جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تو کئی تاریخ میں بستی ہی نہیں بسی کوئی. تو بستی نہیں بسی تو کیا قبرستان ہوگا یہاں پر؟ تو کوئی قبر ہی نہیں یہاں پر تو کون اٹھے گا یہاں سے؟ اب اس کا مسلسل مذاق اڑایا جا رہا ہے. امام کی خاطر اگر آپ نے صبر کر لیا، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، حجاب آپ نے کیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ نے حضرت حجت کی خاطر صبر کر لیا. سبحان اللہ. آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کہیں پر آپ کو طنز کیا گیا، آپ نے مولا علی علیہ السلام کی خاطر صبر کر لیا. آپ نے ایک شرعی مسئلے پر عمل کیا، میں کام نہیں کروں گا، یار پتہ نہیں کس دنیا کا ہے. صبر کیا آپ نے. امام ادھار رکھتے نہیں ہیں، عزت فوراً عطا کرتے ہیں. یہ ہمارے صبر کی کمی ہوتی ہے. شدید آندھی چلی، بارش ہونا شروع ہوئی، موسم بدل گیا، شدید ٹھنڈ، اتنی ٹھنڈ کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے. 50 لوگ مر گئے. جب مر جائیں گے تو کہاں دفن کیا جائے گا؟ وہیں دفن کیا گیا. واہ 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 سبحان اللہ. اس نے کہا کہ میرے مولا علی مرتضیٰ کا قول بھی سچا تھا اور میرے مولا علی نقی علیہ السلام کا عمل بھی سچا تھا. اور امام نے اسے یہ عزت عطا کی کہ جو بچ گئے تھے. امام نے کافی سارے لباس لیے تھے، امام نے خود تقسیم بھی کر سکتے تھے کہ اب تم تقسیم کرنا شروع کرو ان لشکر والوں میں، تمہارے ہاتھ سے نہیں ہے. یہ عزت ہے. باتیں ایک تو بہت اہم نقطے تھے لیکن مجھے بات ختم کرنی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک مجلس میں سن رہا تھا جو انہوں نے شہادت امام علی نقی علیہ السلام پر پڑھی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، انٹرنیٹ پر. اس میں انہوں نے کہا کہ امام کی زیارت کے 2 جملے ایسے ہیں
کہ ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ شیخ توسی سے، ان سے اوپر شیخ مفید سے، شیخ یعقوب کلینی سے، نیچے آتے چلے جائیے علامہ ہلی، علامہ مجلسی، اور آج تک کے تمام مراجع کہتے محو حیرت ہے کہ اس جملے کی گہرائی کیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت ہے، سید ابن طاؤس نے لکھی ہے، اور اس زیارت السلام علیک یا سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو۔ کہتے اس سے بڑا جملہ یہ السلام علیک یا حق اللہ، اے اللہ کے حق آپ پر سلام ہو، جو اللہ کا حق ہو اس روئے زمین پر۔ کہتے کیا مطلب ہے؟ خدا جانتا ہے۔ کہتے ہم تو صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا راز جو ان کی زبان سے نکل جائے۔ متوکل نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی، یہ مصائب بھی ہیں اور اس میں امام کی معرفت بھی ہے۔ متوکل نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ امام کی نعوذ باللہ توہین کی جائے۔ اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں سواری پر سوار ہو کے چلوں گا اور امام ان کو پیدل رکھوں گا اور ان کو کہوں گا میرے ساتھ ساتھ چلو۔ تو متوکل کے دربار میں وہی ایک شخص تھا کہ جو مولا کا محب بھی تھا۔ اس نے کہا کیسے میں اس سچویشن کو اوائڈ کروں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کر لو کہ انہیں الگ سے لے کے نہ چلو، اعلان کر دو کہ میری سواری باہر آئے گی اور مجمع آ جائے، ان میں تم چاہو تو امام علی نقی علیہ السلام، تاکہ وہ چاہتا تھا کہ باقاعدہ پن پوائنٹ نہ ہو جائیں کہ یہ ایک امام علی نقی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ایک مجمع ہوگا۔ بہرحال لیکن پھر بھی امام کی توہین تھی، وہ چلتا گیا، امام ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ گھر پہ تشریف لائے تو پیشانی مطہر سے پسینہ بہ رہا تھا، وہ آیا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، خفت تھی دل میں، اپنا رومال نکالا، امام کی پیشانی سے صاف کیا۔ امام نے کہا کہ اس سے جا کر یہ کہہ دینا فَتَمَتَّعُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 65، 3 دن عیش کر لے پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ کہتے میں فوراً متوکل کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ یہ اب تیری خیر نہیں ہے، 3 دن تو نکلنا نہیں یہاں سے، اور اس کے باوجود بھی جو انہوں نے کہا وہ ہو کے رہے گا۔ اس نے کہا رافضیوں کا امام ہے، کیا ہوتا ہے؟ خیر 3 دن کے لیے کہتا دربار میں بند کر لیا متوکل نے اپنے آپ کو۔ تیسرا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ متوکل کا اپنا بیٹا اس کے سامنے آیا اور دربار میں اسے قتل کیا۔ اس کے بیٹے نے واپس امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ جنت میں تیرے لیے مقام ہے۔ فقط امام کی پیشانی مطہر سے اس نے صاف کیا تھا۔ اس کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جو امام کی پیشانی سے پسینے کو صاف کر لے امام اسے یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو جو شہادت کے موقع پر ان کے لیے مجلس اعظم میں فرش اعلیٰ پر پہنچے، سیاہ لباس پہن کر عزاداری میں مصروف ہو، تو امام کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے اسے۔ اور یہ ہے سر اللہ، زبان سے نکلا تھا 3 دن، یہ ہو کر رہے گا، جو نکل گیا زبان سے، یہ اللہ کے راز۔ عزیزان گرامی مجھے معاف فرمائیے گا، میں مصائب میں مختصر پڑھوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ اعمال لیلۃ الرغائب کے اختتام پر تھوڑے سے مصائب اور پڑھ لوں۔ امام کو معتز نے زہر دیا، اور یہ جملہ اگر اہل بیت کی زبان پر جاری ہو جائے نا کہ کیا ہم ناقہ صالح سے کم ہیں، تو یہ اتنا مصائب کی شدت ہوتی ہے کہ اسی وقت یہ جملہ ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی، تمہیں جو ناقہ صالح کو قتل کرنے والا تھا نا، اس سے بھی بدتر انسان وہ تیرا قاتل ہوگا۔ ناقہ صالح ناقۃ اللہ، اللہ نے کہا ہے، اللہ کی علامت نشانی آیت ہے اللہ کی۔ دوسرا یہ امام علی نقی علیہ السلام نے جب پیدل چل رہے تھے اور امام متوکل کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے تو بہرحال خفت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ یا اللہ، بند ہو گیا بھائی میرے، یہ خفت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ امام نے کہا کہ پروردگار کیا میں ناقہ صالح سے کم ہوں؟ میرا مقام۔ تیسرا موقع آپ کو دکھاؤں، جب کربلا میں حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا، فرمایا پروردگار کیا میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے بھی کم تھا؟ اللہ جانے کیا شدت تھی امام حسین علیہ السلام کے اس جملے میں، کیونکہ بچہ عالم پیاس میں ذبح ہو چکا تھا، کیونکہ مقتل میں یہی جملہ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو کر ذبح ہو چکا تھا، اور امام 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ عزیزان گرامی، امام چل رہے تھے متوکل کی سواری کے ساتھ، لیکن میں کہوں گا کہ مولا آپ کے ساتھ مائیں اور بہنیں نہیں تھیں۔ سلام اس بیمار امام سید سجاد پر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں،
ایک طرف زینب کبریٰ تھی، ایک طرف ام کلثوم تھی، ایک طرف سکینہ تھی، ایک طرف رقیہ تھی. اور میں آخری جملہ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا. خود امام کا حکم ہے کہ جب بھی کسی مصیبت پر ہونا آئے تو اختتام حسین کے مصائب پر کرنا. شب جمعہ شروع ہونے والی ہے، ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ ہے، چلیں فقیر بن کر حسین کے بارگاہ میں. اب یہ جو امام حسین نے کہا نا کہ کیا میرا بچہ ناقہ صالح سے بھی کم تھا. عزیزوں، میر جعفر الزماں ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے لکھا کہ عربوں میں کچھ قسم کے تیر ہوتے تھے کہ جو مارے جاتے تھے. تو کون سا تیر علی اصغر کو لگا تھا؟ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں یا حسین کہہ کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تیر تھا جس کا نام بلل تھا. یہ وہ تیر تھا کہ جو بہت تیز زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا، جو پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. پھر کہتے ہیں کہ یہ تیر تھوڑی مارا تھا علی اصغر کو. اس کے بعد کہتے ہیں ایک تیر تھا کہ جو ہرن کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بہت تیز جاتا تھا. کہتے ہیں یہ تیر بھی علی اصغر کو نہیں مارا تھا. پھر کہتے ہیں ایک تیر کا نام تھا سہم، جس کے آگے زہر لگا دیتے تھے، اس کی شدت بہت ہوتی تھی. کہتے تھے یہ تیر بھی نہیں مارا تھا. ایک تیر کا نام تھا میزاب کہ جو آگے جا کر مڑ جاتا تھا اور پسلیوں کو توڑ دیتا تھا. کہتے ہیں یہ تیر بھی نہیں مارا تھا. پھر ایک تیر آگے کہتے ہیں وہ تیر تھا کہ جو اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ وہ گوشت اکھاڑ دیتا تھا. کہتے ہیں وہ تیر بھی نہیں تھا. لیکن ایک سب سے بڑا تیر تھا کہ جو تیر سے شعبہ کے نام سے تھا، اور عربوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ جنگوں میں سے فقط جانوروں پہ استعمال کرتے. کہاں ہے گریہ کرنے والے عبادت؟ ہم انسانوں کو اسے نہیں ماریں گے، اسے جانوروں کو ماریں گے. ہائے رے ام رباب کی قسمت کہ فرمایا وضو بحتفلو من الاذن الى الاذن، اور یہ فرمایا بنیا مثلو کا یرہا. وہ تیر جب علی اصغر کو لگا، ام رباب کی پہلی نگاہ 6 مہینے کی کمائی پر پڑی. کہا بیٹا کیا تجھ جیسا بھی مہر کیا جاتا؟ ماتم حسین، ماتم ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب